بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. یہ ہمارا نیا کورس ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا. اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی. آج سے ہم فارملی سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ لینئر الجبرا بہت اہم چیز ہے, بہت اہم سبجیکٹ ہے, بہت اہم مضمون ہے, بہت جگہ اپلائی ہو سکتا ہے اور اپلائی کریں گے انشاءاللہ. پہلے ہم سبجیکٹ کو پڑھ لیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے اس کی کتنی پاور ہے اور کس کس جگہ اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب لینئر الجبرا کا صحیح معنوں میں پہلا لیکچر, ویسے لیکچر نمبر 2. آج کا ہمارا ٹاپک جیسے میں نے بتایا میٹریسز ہے. یہ ابھی آج کا لیکچر انٹروڈکٹری لیکچر ہے. لاسٹ ٹائم ایک میکرو لیول پہ بات کی تھی, آج مائکرو لیول کی کچھ باتیں کریں گے. پہلی چیز یہ ہے, سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے انٹروڈکشن ٹو میٹریسز. یہی ٹاپک ہے آج کی ڈسکشن کا. آپ نے میٹرک میں اور فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر کے اندر یعنی ایف ایس سی جب کر رہے ہوں گے تو میٹریسز کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوگا. انہی چیزوں کو ہم دوبارہ سے ریوائز کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ریفریش ہو جائے اور تھوڑی سی کچھ نئی چیزیں بتائیں گے. بعض بچوں کو کافی ساری چیزوں کا پتا ہوگا پہلے سے ہی, لیکن کوئی بات نہیں, یہ آپ کا ایک ریویژن ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب میٹریسز سے. پہلی چیز یہ ہے کہ میٹرکس کیا ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی شاید تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ میٹرکس ایک امپورٹنٹ اور بہت اہم کمپوننٹ ہے لینئر الجبرا کا. اب میں نے یہاں لکھا ہوا ہے A = something in the bracket. اب یہ کیا چیز ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ نمبرز کی ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو میٹریسز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں یا کسی ایک میٹرکس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, اٹ از این ارینجمنٹ آف نمبرز. ٹھیک ہے, ارینجمنٹ ہے, اور اس کو کیا کرتے ہیں, بریکٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں. سو یو کین سی اے میٹرکس از این ارینجمنٹ آف نمبرز انکلوزڈ ان بریکٹس اینڈ دے ابائڈ سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز. جو رولز اینڈ ریگولیشن ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کچھ نمبرز اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں اور کچھ نمبرز اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ان جو ہر ایک نمبر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایک نمبر ہے یہ اس کا ایلیمنٹ کہلاتا ہے. ہم نارملی میٹرکس کو کیپٹل لیٹر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, A B C X Y Z, لیکن اس کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم نارملی اسمال لیٹر سے, اسمال a, اسمال b, اسمال الفا, اسمال بیٹا, اسمال گیما اینڈ سو آن سو. ٹھیک ہے, تو دس از واٹ دا نوٹیشن از. اس طرح سے جو ارینجمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم روز کہتے ہیں, یعنی ہارزنٹل جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا یہ روز کہلاتی ہیں. اسی طریقے سے یہ جو ورٹیکل ہوتا ہے اس کو ہم کالم کہتے ہیں. اب یہ جو میٹرکس ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے, 3 روز ہیں اور 3 کالمز ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں, کیا لکھا ہوا ہے, 2 - 1 3 0 4 6 اینڈ -6 10 -5. اب یہ آپ کے پاس 3 روز ہیں, 3 کالمز ہیں. اب یہ تو بڑی آسان سی بات ہو گئی کہ اس کے اندر روز ہیں اور کالمز ہیں. میٹریسز کے اندر ضروری نہیں ہے کہ روز اور کالمز برابر ہوں. کبھی روز زیادہ ہو سکتی ہے, کالم کم ہو سکتے ہیں, کبھی کالمز زیادہ ہو سکتے ہیں اور روز کم ہو سکتی ہیں. تو ایک جو نمبر آف روز انٹو نمبر آف کالمز, یہ اس میٹرکس کا آرڈر کہلاتا ہے. مثال کے طور سے یہ جو میٹرکس ہے یہ 3x3 کی میٹرکس تھی. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر 3 روز تھی اور 3 کالمز تھے. یہ اس طرح کی میٹرکس کو ہم اسکوائر میٹرکس کہتے ہیں. ہاں جی, جب اسکوائر میٹرکس کی ہم نے بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکوائر کے علاوہ بھی تو میٹرکس ہو سکتی ہے یا اسکوائر کے علاوہ بھی اور میٹریسز ہو سکتی ہیں. تو نارملی میٹریسز جو ہوتی ہیں وہ ریکٹینگولر کہلاتی ہیں. تو اس کو آپ اپنی ڈیفینیشن کو ریوائز کر سکتے ہیں, ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اے میٹرکس از این ارینجمنٹ. کون سا ارینجمنٹ, ریکٹینگولر ارینجمنٹ آف نمبرز. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر نمبر آف روز, نمبر آف کالمز ضروری نہیں برابر ہو جائے. اگر کسی میٹرکس کے اندر 3 روز ہیں اور 2 کالمز ہیں تو اسے کہتے ہیں 3/2 کی میٹرکس ہے, یعنی 3 × 2 میٹرکس, اس طرح سے لکھا جاتا ہے. اگر 7 روز 8 کالم ہے تو 7/8 کی میٹرکس ہے. اسی طریقے سے اگر m روز ہیں اور n کالمز ہیں تو یہ m/n کی میٹرکس ہے. اس کو کہتے ہیں ہم آرڈر, یعنی m/n از آرڈر. لیکن اگر آپ کی میٹرکس اتفاق سے یا خوش قسمتی سے جس کے روز اور کالمز برابر ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکوائر میٹرکس. اگر 7/7 کی میٹرکس ہے تو ہم کہتے ہیں دس میٹرکس از آرڈر آف 7,
یہ کنونشنز ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ جس وقت یہ ہم بار بار استعمال کریں تو آپ کے ذہن میں اس کی پکچر کلیئر ہو جانی چاہیے. مثال کے طور سے 7x7 میں بار بار نہیں کہوں گا, اٹس اے میٹرکس آف آرڈر 7. میٹرکس آف آرڈر 8 مینس 8 روز اینڈ 8 کالمس. اب میٹریسز جو ہوتی ہیں یہ 3x3 4x4 کی تو ہم ہاتھ سے ہینڈل کر لیتے ہیں, لیکن اگر جب ایک بڑی میٹرکس آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, شاید کمپیوٹر کی مدد لیتے ہیں. اسی لیے یہ لینئر الجبرا پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کا جو کمپیوٹر سائنس ہے یا کمپیوٹیشن جو ہے وہ ایک لاجیکل ہو جائے. Now coming back to our definition of order of a matrix. Order of a matrix is defined as the number of rows into number of columns. Any matrix m by n will be having m rows and n columns. Any matrix of order n will be having n rows and n columns. Now this should be very clear to you. آگے چلتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر. اب یہ جو میٹرکس ہے یہ ایک جنرل میٹرکس میں لکھ دی, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر آپ دیکھیں اسٹارٹ کرتے ہیں A11 A12 یعنی کہ فرسٹ رو فرسٹ کالم اس ایلیمنٹ کو لکھیں گے A11. A23 سے کیا مراد ہے, سیکنڈ رو اینڈ تھرڈ کالم. APQ سے کیا مراد ہے کہ پی ایتھ رو اینڈ کیو ایتھ کالم, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جنرل میٹرکس ہے اور یہ میٹرکس ہے m بائی n کی, کیونکہ لاسٹلی آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے AMN یعنی m روز اینڈ n کالمس. تو دس از اے ویری اسمارٹ سارٹ آف میٹرکس اور یہی آئندہ چلتے رہیں گے. یہ ایک جنرلائز فارم ہے جو کہ شاید آپ نے ایف ایس سی میں نہیں کی تھی, وہاں پہ 3x3 کی میٹرکس کی بات کی تھی. یہاں پہ ہم اب جنرل میٹرکس کی بات کر رہے ہیں جس میں m روز ہے اور n کالمز ہے. اب اس ڈسکشن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ جنرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, یعنی وہی میٹریسز جو ہم نے 9th اور 10th میں پڑھی تھی یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھی تھی اس کو ہم بڑا کر رہے ہیں. جب بڑا کریں گے اس کو سالو کریں گے. کیوں سالو کریں گے, کیونکہ جس وقت بھی آپ کوئی ریئل لائف پرابلم لیتے ہیں تو اس کے اندر 3x3 کی میٹرکس نہیں ہوتی ہے, اس میں تو 100x100 کی میٹرکس ہوتی ہے, 200x300 کی میٹرکس ہوتی ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کو کمپیوٹر کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ جناب ایک لاجک ہے, یہ ایک ریزن ہے ہمیں میٹریسز پڑھنے کا کہ ہم کمپیوٹر میں اس کو کس طریقے سے استعمال کریں گے. ہمارے پاس کیا آتا ہے, کچھ ڈیفینیشنز آتی ہیں. اب یہ ڈیفینیشنز کیا ہیں کہ ہم جو کچھ بھی اپنا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں یا اسٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلے کچھ چیزیں ڈیفائن کر لیں. جب چیزیں ڈیفائن ہو جائیں گی تو ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی. پہلی چیز جو ہے اسکوائر میٹرکس, اس کی ڈیفینیشن تو میں نے آپ کو بتا دی ہے. ڈیفینیشن کیا ہے کہ اینی میٹرکس ہیونگ ایکول نمبر آف روز اینڈ کالمس از کالڈ اسکوائر میٹرکس, جس میں نمبر آف روز از اکول ٹو نمبر آف کالمس. 7 rows 7 columns will be a square matrix of order 7. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا آپ کے پاس کے ایلیمنٹس ہیں میٹرکس کے اندر A11 A12 A13 A1n and so on so forth, AM1 AM2 and so on AMN وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کے پاس جو ایلیمنٹس ہیں اس کو غور سے دیکھیے گا. اس کو اگر ایلیمنٹس کو آپ چینج کر دیں, ادھر ادھر ہلا دیں تو یہ میٹرکس چینج ہو جائے گی. یہ اس طریقے سے آپ اس کو ہلا ولا نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب تک کہ کوئی طریقہ کار آپ کے پاس موجود ہیں. یہ نہیں کریں کہ آپ A11 کو اٹھائیں A45 کی جگہ رکھ دیں یا A45 کو اٹھائیں A11 کی جگہ رکھ دیں, ایسے نہیں کر سکتے ہیں. اس کے کوئی نہ کوئی رولز ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو نمبرز ہیں یہ نمبرز دیکھنے میں تو بھولے بالے معصوم سے ہیں, لیکن یہ کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں. اگر کسی جگہ میٹرکس میں 4 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ڈسٹینس فرام A to B is 4. آپ اس کو ڈسٹینس کو چینج تو نہیں کر سکتے نا, انلیس انٹل کوئی دوسری آپ موٹر وے بنائیں یا کوئی ایک شارٹ کٹ نکالیں. لیکن جب تک کہ وہ چیزیں نہ ہوں تو اس نمبرز کو آپ چینج نہیں کر سکتے, اس کی پلیسمنٹ کو ہلا نہیں سکتے ہیں. یہ غور کیجیے گا, یہ نہیں کر دیجیے گا کہ 6 کی جگہ 7 لکھ دیں 7 کی جگہ 6 کر دیں. اپنی طرح سے اس کو آرڈر میں نہیں چینج کر سکتے جب تک کہ آپ طریقہ کار فالو نہیں کریں گے. تو جناب اب بات ہو رہی تھی ایکولیٹی آف میٹرکس یا ایکولیٹی آف میٹریسز. دو میٹریسز کب برابر ہوتی ہیں, ایک میٹرکس A دی ہوئی ہے, ایک میٹرکس B دی ہوئی ہے. یہ دونوں اس وقت برابر ہوتی ہیں جبکہ دونوں کے ایلیمنٹس کورسپونڈنگ ایلیمنٹس برابر ہوں. یعنی A11 اگر ایک میٹرکس A ہے اور دوسری میٹرکس B ہے تو A11 برابر ہونا چاہیے B11 کے. یعنی دونوں بالکل آئیڈینٹیکل میٹریسز ہوں گی تو پھر وہ میٹریسز برابر ہوں گی, ورنہ برابر نہیں ہوں گی. اگر ان میں سے ایک ایلیمنٹ بھی چینج ہے یا اس کی جگہ بھی چینج ہے تو وہ دو میٹریسز برابر نہیں ہوں گی. تو ہم کہتے ہیں the two matrices will be equal, یعنی A will be equal to B if and only if all Aij is equal to
all Bij. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا؟ کورسپونڈنگ سارے کے سارے ایلیمنٹ وہی ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ ایک میٹرکس دوسرے کی جب تک کہ مرر امیج نہیں ہوگی وہ دونوں برابر نہیں ہوگی. تو یہ اکوالٹی آف میٹریسز کا کانسیپٹ ہے, اس کو ذہن نشین کر لیجئے, آپ نے لحاظ سے چینج نہیں کر سکتے. یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے اکوالٹی آف میٹریسز کی, یہ کافی اہم رول ادا کرتی ہے. ایکولنٹ میٹرکس کچھ اور چیز ہوتی ہے اور ایکول میٹریسز کچھ اور ہوتی ہیں. یہ ذرا دونوں چیزیں استعمال ہوں گی تو ان کو ذہن نشین کر لیجئے گا. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ روز کتنی ہو سکتی ہیں, کالم کتنی ہو سکتی ہیں, جتنی بھی مرضی ہو سکتی ہیں. اب بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمپل ایک روز ہے, کیا کہا, سمپل ایک رو ہے. اسی طرح سے سمپل ایک کالم بھی ہو سکتی ہے. دیر کین بی اونلی ون رو اینڈ دیر کین بی اونلی ون کالم. یہ بھی میٹرکس کے اندر پاسبل ہے. یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ویکٹرز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے میٹریسز کے اندر بھی کالم ویکٹر ہوتے ہیں اور رو ویکٹر ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر کسی بھی ایک میٹرکس میں خالی ایک رو ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم رو میٹرکس. ٹھیک ہے, یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں رو ویکٹر, کیونکہ ایک ہی ہے نا, سمپل سی اسٹیٹ, تو اسے ہم رو ویکٹر کہتے ہیں. اسی طرح کسی بھی ایک میٹرکس میں اگر صرف ایک کالم ہے, روز کتنی بھی ہو سکتی ہیں, 3, 4, 5, 10, 50, اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. لیکن اگر آپ کے پاس ایک ہی کالم ہے صرف, لاسٹ لیکچر میں نے ایک ایکس لکھا تھا نا, جس میں بتایا تھا کہ یہ ڈسٹینسز ہیں, اے سے ایکس, بی سے ایکس, سی سے ایکس, یا پرائسز ہیں. تو وہ جو کالم ہے اس طریقے کا سیدھا, اسے ہم کہتے ہیں کالم ویکٹر. تو یہ بھی ایک خاص طرح کی میٹرکس ہوتی ہے جسے ہم کالم ویکٹر کہتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتا ہے ملٹیپل آف اے میٹرکس. اگر ایک میٹرکس اے ہے تو آپ پوچھیں 7A کیا ہوگا, 8A کیا ہو سکتا ہے, 200A کیا ہوگا, یعنی KA کیا ہوگا. کسی میٹرکس کا ملٹیپل کیا ہوگا؟ ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 3 ہے تو 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12. ٹھیک ہے نا, یہ تو پہاڑی کی بات ہے, سمپل ٹیبلز کی بات ہے. میٹرکس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے ہے اور آپ کے پاس دوسرا میٹرکس آپ نے 4A ڈھونڈنا ہے تو مل جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اے میٹرکس کے ہر ایلیمنٹ کو آپ کو 4 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا. یعنی کہ جو بھی ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے, سارے کے سارے ایلیمنٹس کو آپ نے 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ 4A کہلائے گی. ٹھیک ہے, یعنی K اور ملٹیپلائڈ بائی اے. K ملٹیپلائڈ بائی اے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ اے میٹرکس لے لیں گے, اس کے ہر ایلیمنٹ کو K سے ہم ملٹیپلائی کریں گے. تو یہ جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی بات تھی, یہ سمپل الجبرے والی بات ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی. ہم نے اس کو اور جنرلائز کر دیا, جس کے اندر M/N میٹرکس کی بات کر لی ہم نے, یا P/R میٹرکس کی بات کر لی جس کے اندر P روز ہیں اور R کالمز ہیں. تو اس کو ہم ذرا سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو جنرلائز کر سکیں اور ہر طرح کی کنڈیشنز کو ہم اینالائز کرنے کے قابل ہو سکیں. جناب آگے آتے ہیں نئی اس کے اندر. دیکھیں ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے یہاں پر, بڑی سمپل سی ہے کہ ایک آپ کو میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کو آپ نے 5 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. یعنی سپوز کریں کہ میٹرکس اے دی ہوئی ہے اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ 5 ٹائمس اے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیا ہوا ہے, میں نے اس میٹرکس کو 5 سے ملٹیپلائی کیا, یا ہر ایلیمنٹ کو اس میٹرکس کا جو اس پورے بریسز کے اندر موجود ہے اس کو 5 سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گئے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر ہم نے ملٹیپل معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اینڈ پرابلی وی ہیو سکسیڈڈ. اگر دیکھیں پہلا ایلیمنٹ تھا آپ کے پاس 2, اس کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 10 آ جائے گا. اسی طرح سے لاسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ 6 ہے, اس کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس 30 آ جائے گا. از اٹ رائٹ؟ یہی چیز ہے ہمارے پاس. تو یہ ہم نے ایک ایگزامپل تھی, ویری ٹریویل, بڑی سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ ایگزامپل. ہمیشہ میتھمیٹکس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ آسان سی چیزیں پہلے دیکھ لیں, پھر اس کے بعد تھوڑی سی مشکل کریں, پھر مشکل کریں, پھر مشکل کریں. یہی چیز کسی بھی اور کھیل کے اندر بھی ہو سکتی ہے, کسی اور بزنس میں بھی ہو سکتی ہے. پہلے آپ کیا کرتے ہیں, چھوٹی بزنس سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے جا کے پروموٹ ہو کے بڑے اسٹور میں جاتے ہیں, پھر اس سے بڑے میں جاتے ہیں, اینڈ دین یو گو ٹو ہائر اپ. کرکٹ میں بھی یہ ہوتا ہے,
پہلے کیا کرتے ہیں, آپ بلہ پکڑتے ہیں, سیکھتے ہیں, وہ ربر کی گیند سے کھیلتے ہیں, پھر ٹینس کی گیند سے کھیلتے ہیں, پھر اس کے اوپر ٹیپ لگا کے کھیلتے ہیں, اور اس کے بعد دین یو اسٹارٹ پلئنگ ود دی ہارڈ بال. جب ہارڈ بال کے اندر بھی آپ ماسٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پروموٹ ہوتے جاتے ہیں. پہلے گلی کوچوں میں کھیلتے ہیں, سڑکوں پہ کھیلتے ہیں, پھر میدان میں کھیلتے ہیں, پھر محلے کی ٹیم میں کھیلتے ہیں, پھر سٹی کی ٹیم میں کھیلتے ہیں, اینڈ دین یو گو ٹو نیشنل ٹیم. اسی طریقے سے میتھمیٹکس میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ. جب بھی آپ جمپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پرابلم آئے گی, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی پرابلم آئے, اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب الجبرا آف میٹریسز. جب الجبرے کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ الجبرا ہم نے پڑھا, کل بھی ڈیفائن کیا. الجبرے میں کیا ہوتا ہے؟ پلس ہوتا ہے, مائنس ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے, پھر ڈویژن ہوتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ الجبرے کی خاصیت ہے. آپ کس طرح سے آپ ایڈ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ سبٹریکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, کس طرح سے آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے رولس ڈیفائن کرتے ہیں. پہلے ہم نے سمپل سے ارتھمیٹک کی تھی, اس کے اندر ہم نے ساری چیزیں ڈیفائن کی تھی, سارا الجبرا ڈیفائن کیا تھا. اس کے بعد پھر پراپر الجبرا ہمارے پاس آیا تھا, جس کے اندر ایکس وائی زیڈ اے بی سی آئے تھے, تو اس کے اندر بھی ہم نے ایڈیشن سبٹریکشن ڈیفائن کیے تھے. اسی طرح سے آپ نے پھر ٹریگنومیٹرک فنکشنز لیے تھے. ٹریگنومیٹرک فنکشنز کے اندر بھی ایڈیشن سبٹریکشن آپ نے ڈیفائن کی تھی کہ سائن ایکس کو سائن ایکس میں ایڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا, یا سائن ایکس کو سائن ایکس سے ڈیوائڈ کریں گے تو کیا آئے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. میٹریسز کے اندر ہمارے پاس تین چیزیں ہیں ایڈیشن کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس دو میٹریسز دی ہیں, ایک اے ہے اور ایک بی ہے, ان کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن اس کی کچھ کنڈیشن ہے. ہر دو میٹریسز کو آپ ایڈ نہیں کر سکیں گے. یہ اس وقت ایڈ کر سکیں گے جب دونوں کے آرڈرز برابر ہوں. کیا کہہ رہا ہوں کہ اف یو آر گیون ود میٹرکس اے اینڈ اندر میٹرکس بی, ٹھیک ہے, دیز ٹو کین بی ایڈیڈ اونلی اف دی آرڈر آف اے از اکول ٹو آرڈر آف بی. یعنی اے کے اندر اگر 6 روز 7 کالمز ہیں تو بی کے اندر بھی 6 روز اور 7 کالم ہونے چاہیے. اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے تو آپ ایڈ نہیں کر سکتے, بھول جائیں, چھوڑ دیں, سوال ختم ہو گیا. اگر آپ کے پاس دی ہوئی ایک 3x3 کی میٹرکس, دوسری دی ہے 4x4 کی میٹرکس, دونوں کو ایڈ کرنے کے لیے کہا جائے, کین تھینک یو ویری مچ, وی کین ناٹ ایڈ بیکاز دے آر ناٹ کنفارمیبل فار ایڈیشن. یعنی کہ یہ ایڈ نہیں کیے جا سکتے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں, ان کو ہٹا دیں, ان کو ایڈ نہیں کر سکتے, کوئی جواب نہیں آئے گا. ہاں, اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس 4x4 کی ہے, دوسری بھی 4x4 کی ہے, تو آپ دونوں کو ایڈ کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس جواب a+b آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, ہر کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ایڈ کرتے ہیں. یعنی a11 کو b11 میں ایڈ کریں گے, a23 کو b23 کے اندر ایڈ کریں گے, کسی اور کو کسی اور کے ساتھ ایڈ نہیں کریں گے, کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ایڈ کریں گے, اور پھر جو ایلیمنٹس کو ایڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا a+b. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے جناب ایڈیشن کا, بڑا سمپل سا. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں کو اس وقت ایڈ کر سکتے ہیں وین دے ہیو دا سیم آرڈر. اگر آرڈر ان کے ڈفرنٹ ہیں تو ایڈ نہیں کر سکتے, اور جب ایڈ کرنا ہوگا تو ان کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ایڈ کر دیں گے. یہ تو ایڈیشن ہے, بڑی سمپل سی بات ہے. مائنس کرنا ہوگا, سیم پرنسپل اپلائی کریں گے, اے مائنس بی, یعنی کہ آپ اے میٹرکس کو لیں گے, بی کو لیں گے, دونوں کو دیکھیں گے ان کے اگر آرڈر سیم ہے ان کے, اگر ان کے آرڈر ڈفرنٹ ہیں تو پھر آپ ان کو سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. تو اگر آرڈر سیم ہے تو آپ ان کو سبٹریکٹ کر دیں, اے مائنس بی. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے چیک کر لیا کہ دونوں کے آرڈر سیم ہے تو بی کو آپ -1 سے ملٹیپلائی کر دیں. ابھی ہم نے ملٹیپلیکیشن کے طریقے دیکھا ہے نا کہ -1 کو کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں کسی بھی میٹرکس کے ساتھ. تو اے کو آپ اپنے پاس رکھیں, پہلے بی کو -1 سے ملٹیپلائی کریں, جو ریزلٹ آئے تو اے پلس مائنس ٹائمس بی. یہ چیز ہم سمپل الجبرے میں کرتے ہیں, اے پلس -1 انٹو بی. تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا, ڈفرنس آ جائے گا, اے مائنس بی آ جائے گا. کیسے طریقہ کار کیا کہ اے لیں بی لیں, ان دونوں کے آرڈرز کو چیک کریں, برابر ہیں تو دونوں کے کورسپونڈنگ ایلیمنٹ کو سبٹریکٹ کر دیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے جناب. تھرڈ چیز کیا ہے ہمارے پاس, ملٹیپلیکیشن آف 2 میٹریسز. ملٹیپلیکیشن کافی ٹریکی ہے, آپ نے کی ہے, لیکن اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ 2 میٹریسز دی ہوئی آپ کے پاس, ایک اے ہے اور ایک بی ہے. آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی نہیں کر سکتے جب تک کہ نمبر آف کالمز آف فرسٹ از اکول ٹو نمبر آف روز آف سیکنڈ. پھر سے کہتا ہوں, یو کین ملٹیپلائی دا 2 میٹریسز اونلی وین دا نمبر آف کالمز آف فرسٹ از اکول ٹو نمبر آف کالمز آف سیکنڈ. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس آرڈر کی ہیں. اگر پہلی میٹرکس 3/4 کی ہے تو دوسری میٹرکس ہونی چاہیے 4/something, 4/6 کی بھی تو بھی ٹھیک ہے. کیا چیز کہا میں نے, 3/4
اور دوسری ہونی چاہیے 4/anything. تو پہلی چیز یاد رکھیں, the two matrices are conformable for multiplication only if the number of columns of the first is equal to number of rows in the second. تو یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جب آپ میٹریسز کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم نے میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا ہے, دو میٹریسز لے لیں, ایک اے لے لیں اور ایک بی لے لیں. تو اس کو کیسے ملٹیپلائی کریں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے اس کے سارے کالم کے ایلیمنٹس لے لیں, یا آپ کہیں گے پہلے سارے ایلیمنٹس جو فرسٹ رو کے ہیں وہ لے لیں. ٹھیک ہے نا؟ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ نے لینے ہیں A11, A12, A13, A14 اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طریقے سے آپ کے پاس پہلی جو کالم ہے آپ کے پاس بی میٹرکس کی, یعنی کہ جس کے اندر B11, B21, B31, یہ سارے ایلیمنٹس لے لیں. ان کے کارسپونڈنگ ایلیمنٹ کو آپ ملٹیپلائی کریں اور آپس میں ایڈ کریں. تو یہ آپ کے پاس پہلا ایلیمنٹ آئے گا پروڈکٹ میٹرکس کا اے بی. اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ پہلی رو لیں گے اے کی اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے سیکنڈ کالم آف بی. پھر آپ فرسٹ رو لیں گے اے کی, تھرڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور آپس میں کارسپونڈنگ ایلیمنٹ کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایلیمنٹس آتے جائیں گے. یہ آپ کے پاس اسکرین پر آئی ہوگی. ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں, پھر اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے. لیٹس ٹیک اے سمپل ایگزامپل. یہ ایگزامپل لی ہے ہم نے, ہمارے پاس دو میٹریسز ہیں, ایک اے ہے بی ہے. ہم آسانی سے ان کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں نا, کیونکہ 3 رو 3 کالمس دونوں کے اندر ہیں. اس کے اندر نمبر آف کالمس آف فرسٹ از اکول ٹو نمبر آف روز ان دا سیکنڈ, وی کین ملٹیپلائی. تو پہلے کیا کریں گے, ہمارے پاس جو فرسٹ رو ہے اس کے اندر ایلیمنٹ ہے 2 - 1 3, اور سیکنڈ میٹرکس کے اندر ہمارے پاس جو کالم کے اندر نمبرس ہیں وہ ہے 4 9 1. تو ہم نے 2 - 1 3 کو 4 9 1 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. ان کو کارسپونڈنگلی ملٹیپلائی کریں گے اور ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس فرسٹ ایلیمنٹ آ جائے گا. کس کا ایلیمنٹ آ جائے گا؟ اے انٹو بی کا. اس کو اسی طریقے سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو آپ کے پاس یہ پروڈکٹ آئے گی. یہ دیکھ لیں کس طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے آپ کے لیے, اینڈ اٹس کمنگ فار یو آن دا اسکرین ناؤ. تو اے انٹو بی از دا ریزلٹنٹ میٹرکس وچ از اوبٹین لائک دس, کہ آپس میں ملٹیپلائی کیا ہے. آر یو اوکے؟ جی آگے چلتے ہیں. اس کو ہم جنرلائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. اب یہ ہم نے ایک آپ کے لیے تھوڑا سا کمپلیکیٹ کیا ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے A از اکول ٹو AIJ. اس کا آرڈر کیا ہے؟ M/n. دی آرڈر آف دس میٹرکس از M/n. اس کے بعد دوسری میٹرکس دی ہوئی ہے B از اکول ٹو BKL. یہ جو KL ہے نا, ڈمی انڈیسز ہوتے ہیں, اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں. IJ اگر لکھنا چاہتے ہیں IJ لکھ لیں, آپ الفا بیٹا لکھنا چاہتے ہیں الفا بیٹا لکھ لیں, کوئی بات نہیں. تو B میٹرکس کیا ہے؟ B میٹرکس از اکول ٹو BKL, اور اس کا آرڈر ہے n/p. پہلی کا آرڈر ہے m/n, m روز n کالمس. دوسرے کا n روز اور p کالمس. تو آپ دیکھیں یہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ نمبر آف کالمس ان فرسٹ از اکول ٹو n اینڈ نمبر آف روز ان سیکنڈ از آلسو n. تو ملٹیپلائی کرتے ہیں, ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ اس طریقے کا ایک نیا میٹرکس بنے گا جس میں لکھا ہے سگما k از اکول ٹو 1. یہ ایک نیا انڈیکس آ گیا AIK BKJ, AIK BKJ. اب یہ جو سمیشن سائن آئی ہے یہ کس پہ کر رہی ہے؟ سمیشن از ویئرنگ اوور k. تو آپ کے پاس یہ ایک نئی میٹرکس بنے گی, اور یہ جو نئی میٹرکس بنے گی یہ m/p کی بنے گی. m/p کی کیوں بنے گی؟ کیونکہ فرسٹ تھی m/n کی, سیکنڈ تھی n/p کی, تو ریزلٹنٹ میٹرکس بن جائے گی m/p کی. Now this is the result of the product of two matrices A and B. یہ ایک جنرل فارم ہے, اس کو دیکھ لیجئے گا. تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے لیکن ہے نہیں. اس کو جب تک آپ 2-3 دفعہ کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا اس کا مطلب کیا ہے. کافی ساری میٹریسز لے لیں, اس کو ملٹیپلائی کریں. کسی میں آپ سکسیڈ ہو جائیں گے, کسی میں نہیں ہوں گے. سکسیڈ کس جگہ نہیں ہوں گے؟ جہاں پہ آرڈرز دونوں کا برابر نہیں ہوگا. تو یہ تو جناب تھا آپ کا ملٹیپلیکیشن. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نیچرل سی بات ہے کہ ڈویژن, یعنی کہ پہلے ہم نے 1 + 1 ایڈ کرنا سیکھا, پھر سبٹریکٹ کرنا سیکھا, پھر ملٹیپلائی کرنا سیکھا. اب ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں ڈویژن. یعنی کیا رزلٹ آئے گا؟ ایک میٹرکس کو A کو اگر ڈیوائڈ کر دیں B کے ساتھ تو کیا جواب آئے گا؟ کوئی جواب نہیں آئے گا. میٹریسز آف
اے اینڈ بی اگر آپ کے پاس دی ہوئی ہیں اور ان کا اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اس کا ایک کیا رزلٹ آئے گا اگر اے کو بی سے ڈیوائڈ کریں، تو یہ ابھی تک ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے، یعنی کہ ڈویژن آف میٹریسز ہیز ناٹ یٹ بین ڈیفائنڈ. لیکن ایک اور طریقہ کار سے ہم کریں گے جو تھوڑا آگے بتائیں گے کہ کیسے کرتے ہیں، اے بائی بی کیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وی ول کم ٹو اٹ لیٹر آن، بٹ دا ڈویژن آف میٹریسز اے بائی بی ہیز ناٹ بین ڈیفائنڈ یٹ. ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم نے کہا تھا کہ اے پلس بی از اکول ٹو اے میٹرکس، اسی طریقے سے اے انٹو بی از اندر میٹرکس. تو اے بائی بی ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ڈیفر کرتے ہیں، آگے جب ہم انورس پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں. اس کا کوئی اس طرح کا رول نہیں ہے کہ آپ ڈیفائن کر دیں اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا. وی ول سی اٹ لیٹر آن. اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنی ڈسکشن کو تھوڑا اور فارملائز کرتے ہیں. کچھ اور ڈیفینیشنز ہیں. اب ڈیفینیشنز آپ کے پاس آئیڈینٹی کی ہیں. مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس ایک نمبر 7 ہے، اس کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا جواب آئے گا آپ کے پاس 7. 8 ہے، اس کو 1 سے ملٹیپلائی کریں جواب آئے گا 8. یعنی کہ 1 از دی ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی آف نمبرس. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم میٹریسز جب پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ڈیفائن کریں گے، ایک ایسی میٹرکس جس کو کسی بھی میٹرکس سے آپ ملٹیپلائی کریں تو جواب وہی میٹرکس آئے گی. یعنی اے ملٹیپلائڈ بائی آئی از اکول ٹو اے، آئی ملٹیپلائڈ بائی بی از اکول ٹو بی. یعنی کہ دس آئی ول بی کالڈ اے ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی آف دی میٹریسز. تو دیکھتے ہیں، یہ ہم نے لکھا ہے آپ کے لیے آئی از اکول ٹو 1 سو آن 0، یعنی 1 0 0 0. سیکنڈ رو میں کیا آئے گا 0 1 0 0. تھرڈ رو میں کیا آئے گا 0 0 1 0 0 0 سو آن سو فورتھ. لاسٹ میں جو بھی ہوگا آپ کے پاس، جو بھی آخری آپ کے پاس رو ہوگی وہ 0 0 0 لاسٹ میں 1 آئے گا. ایک چیز خیال رکھیں کہ آئیڈینٹی میٹرکس ہمیشہ جو ہوتی ہے یہ ایک اسکوائر میٹرکس ہوتی ہے. اس کے اندر روز اور کالم جو ہیں دونوں کے دونوں برابر ہوتے ہیں ہمیشہ. ایم روز ایم کالمس، این روز این کالمس. تو یہ آپ کے پاس ہماری ایک اور ڈیفینیشن آ گئی ہے کہ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں یونٹ میٹرکس ہے. یعنی 1 0 0 0 1 0 0 اینڈ سو آن سو فورتھ 0 0 0 1. تو دس از دی ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی. ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں آگے. یہ زیرو میٹرکس ہے. ہم نے پہلے نہیں ڈیفائن کی تھی کہ زیرو میٹرکس کسی بھی آرڈر کی، یعنی کہ آپ کے پاس چاہے کالم ہے، چاہے رو ہے، چاہے آپ کے پاس اسکوائر میٹرکس ہے، چاہے آپ کے پاس ریکٹینگولر میٹرکس ہے، جس میں سارے ایلیمنٹ زیرو ہوں، سارے کے سارے وداؤٹ ایکسیپشن. اگر ایک ایلیمنٹ بھی 1 یا -1 یا کچھ بھی ہوگا 0.01 بھی ہوگا تو وہ زیرو میٹرکس نہیں ہوگی. اس میں سارے کے سارے ایلیمنٹ زیرو ہونے چاہیے. آل ایلیمنٹس آل انٹریز شوڈ بی زیرو. تو یہ چاہے کالم ویکٹر ہو سکتے ہیں، چاہے رو ویکٹر ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس پراپر میٹرکس ہو جس کا کوئی بھی آرڈر ہو سکتا ہے. اس کو ہم زیرو میٹرکس کہتے ہیں، اس کو نل میٹرکس کہتے ہیں. نل میٹرکس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اے کے اندر آپ ایڈ کریں گے a + 0 از اکول ٹو اے، 0 + b از b، 0 + d از ونس اگین d. تو اس کو کہتے ہیں نل میٹرکس یا زیرو میٹرکس. آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈیفینیشن کیا ہمارے پاس. کچھ لا ہیں، کمیوٹیٹو لا. یہ جو لاز ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اب، یہ سمپل الجبرا کے لاز ہیں جس میں کمیوٹیٹو لا ہوتا ہے، ایسوسیٹو لا ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹیو لا ہوتا ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. مختلف طرح کے لاز ہوتے ہیں. تو یہ میٹریسز کے لیے ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاسبل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہے، ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو پہلی چیز دیکھیں کہ a + b از اکول ٹو b + a ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. نارملی میٹریسز میں a + b از اکول ٹو b + a ہوتا ہے، پرووائڈیڈ a اینڈ b آر آف دا سیم آرڈر. یہ کنڈیشن ہوتی ہے نا کہ اگر a اور b کو آپ ایڈ کر سکیں گے جبھی تو a + b آئے گا، جبھی b + a آئے گا. تو a + b از اکول ٹو b + a ہوتا ہے ان دی کیس آف میٹریسز، کیونکہ اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نمبر ہوتے ہیں، کسی طرح کے بھی نمبر ہو سکتے ہیں. اندر الجبرا کیونکہ کمیوٹیٹو لا فالو کرتے ہیں اس لیے میٹریسز کے اندر بھی a + b از اکول ٹو b + a ہوتا ہے. لیکن ab از اکول ٹو ba ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا ہے نارملی. ٹھیک ہے. ab از ناٹ اکول ٹو ba کیونکہ اس میں کنڈیشن آف پروڈکٹ آ سکتی ہے نا. a ٹو b آپ پروڈکٹ کر سکتے ہیں. فرض کریں ایک میٹرکس سے 2/7 کی، دوسری میٹرکس سے 7/4 کی، تو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس جواب آئے گا 2/4 کی میٹرکس. لیکن اس کو الٹا کریں،
B into A کرنے کی کوشش کریں 7/2 and multiplied by that, it will not be possible. ٹھیک ہے, تو AB is not normally equal to BA in the case of matrices. کسی ایکسپشنل کیس میں شاید یہ ہو جائیں, لیکن نارملی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو commutative law does not hold in the case of multiplication. نیکسٹ آتے ہیں ایسوسیٹیو لا پہ. ایسوسیٹیو لا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس A پلس B, جو آپ کے پاس جواب آئے اس کو C میں ایڈ کریں, یا پہلے B پلس C کو ایڈ کریں اور جو جواب آئے اس کے اندر A ایڈ کر دیں. تو کیا یہ ہولڈ کرتا ہے؟ جی ہاں, ان دی کیس آف میٹریسز اٹ ہولڈس A پلس ود ان بریکٹ B پلس C از اکول ٹو A پلس B ود ان بریکٹ پلس C. تو یہ لا ہولڈ کرتا ہے ان دی کیس آف ایڈیشن فار دی میٹریسز. سملرلی A انٹو بی سی is equal to AB into C. یعنی ایسوسیٹیو لا ان دی کیس آف میٹریسز ہولڈ کرتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ, کیونکہ اس میں صرف آرڈر ہی چینج کرنا ہے کہ پہلے بی سی کو ملٹیپلائی کریں, جو جواب آیا اس کو اے سے کریں گے, اور یہ کنڈیشن ہونی چاہیے کہ یہ سب ایک دوسرے کے کنفارمیبل ہیں. یعنی اے ملٹیپلائڈ بائی بی سی از کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن. سملرلی اے بی ملٹیپلائڈ بائی سی از کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن. اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہیں تو اے بی سی از اکول ٹو اے بی سی, یعنی بریکٹس کو ہم چینج کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, جواب وہی آئے گا. ایسوسیٹیو لا ہولڈس ان دی کیس آف میٹریسز. نیکسٹ آتی ہے ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیو لا. یہ جو ڈسٹریبیوٹیو لا ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے الجبرا کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نارمل الجبرا پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر ڈسٹریبیوٹیو لا یعنی ایکس انٹو وائی پلس زیڈ یا ایکس پلس وائی انٹو زیڈ یہ کافی کام کرتا ہے. اسی طریقے سے میٹریسز کے اندر بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کیا میٹریسز کے اندر ڈسٹریبیوٹیو لا ہولڈ کرتا ہے. ڈسٹریبیوٹیو لا بائی دی وے ہوتا کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹیو لا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے آپ کے پاس, کوئی سیٹ دیا ہوا ہے, اس کے اندر ایلیمنٹس اے بی اور سی. اے انٹو ود ان بریکٹ بی پلس سی, جواب آنا چاہیے اے انٹو بی پلس اے انٹو سی, یعنی ڈسٹریبیوشن آف اے اوور بی اینڈ سی شوڈ بی دا سیم جیسے کہ اے انٹو بی پلس سی ہے. یعنی پہلے بی پلس سی کو آپ ایڈ کر لیں, اس کو اے سے ملٹیپلائی کریں, وہ جواب وہی آئے گا کہ اے بی, پہلے اے کو بی سے ملٹیپلائی کریں اور اے کو سی سے, ان دونوں کو آپس میں ایڈ کر لیں, اے بی پلس اے سی, جواب وہی آنا چاہیے. ان دی کیس آف میٹریسز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہولڈ کرتا ہے اے انٹو بی پلس سی از اکول ٹو اے بی پلس اے سی. پہلے بی اور سی میٹریسز کو آپ ایڈ کر لیں, اس کو پھر اے سے ملٹیپلائی کریں, وہی چیز ہوگی کہ اے انٹو بی پلس اے انٹو سی. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس اے پلس بی ملٹیپلائڈ بائی سی از اکول ٹو اے سی پلس بی سی, یعنی کہ لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو یا رائٹ ڈسٹریبیوٹیو دونوں ہولڈ کرتے ہیں ان دی کیس آف میٹریسز. تو یہ جناب ڈسٹریبیوٹیو لاز تھے جو کہ ہولڈ کرتے ہیں ان دی کیس آف میٹریسز. ہم نے کیا کہا؟ ایسوسیٹیو لا ہولڈ کرتا ہے اور اسی طریقے سے ڈسٹریبیوٹیو لا ہولڈ کرتے ہیں, لیکن جو کمیوٹیٹو لا ہے ان دی کیس آف ایڈیشن تو ہولڈ کرتا ہے, لیکن نارملی ڈز ناٹ ہولڈ ان دی کیس آف پروڈکٹ. اب ایک نیا ٹاپک کی طرف آتے ہیں, ڈٹرمنٹ. جی اس سلائیڈ سے پہلے جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ میٹریسز کے بارے میں تھی. اب ہم ایک نیا ٹاپک انٹروڈیوس کریں گے ڈٹرمنٹس کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی چیزیں بتاتا چلوں کہ میٹریسز جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک میٹرکس اگر آپ کے پاس اے ہے تو اس کے اندر جو بھی آپ آپریشن کریں گے الٹیمیٹلی جواب ایک میٹرکس آئے گا. آپ ایڈ کریں گے, سبٹریکٹ کریں گے, ملٹیپلائی کریں گے, یا جو کچھ بھی کرنا چاہیں گے اس میں کر سکتے ہیں. سارے کنڈیشنز جو بھی آپ کو ہم نے بتائی تھی, الٹیمیٹلی جواب ایک میٹرکس کے فارم میں ہی آئے گا. اگر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اے کو 3/3 میٹرکس کے ساتھ, اس کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو جواب آپ کے پاس 3/3 میٹرکس آئے گا. اے میٹرکس 3/3 ہے, بی میٹرکس 3/3 ہے, ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے, جواب آپ کے پاس 3/3 میٹرکس ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک میٹرکس اے 3/4 ہے اور دوسری میٹرکس بی از آپ کے پاس 4/5 ہے, ملٹیپلائی کریں گے تو جواب 3/5 کی ایک اندر میٹرکس آئے گی. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم میٹریسز کو ہینڈل کر رہے تھے جواب ہمارے پاس میٹرکس کے اندر ہی آتا تھا, کوئی ایک نمبر نہیں آتا تھا. اب ایک نئی چیز ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ ڈٹرمنٹ. کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہوگی, اس کا ڈٹرمنٹ ہم معلوم کریں گے, اس ڈٹرمنٹ کے بعد اس کی ایک ویلیو معلوم کریں گے. یعنی ڈٹرمنٹ کے اندر الٹیمیٹلی جواب ایک نمبر آئے گا, کوئی نمبر ہو سکتا ہے. وہ نمبر کیا ہوگا ابھی ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو ڈٹرمنٹ کے اندر ویلیوز آئیں گی, جبکہ میٹریسز کے اندر جواب ایک میٹرکس ہی آئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. لیکن یہ خیال رکھیں کہ جب ڈٹرمنٹس ہم پڑھتے ہیں تو ڈٹرمنٹ
ہر میٹرکس کا بن سکتا ہے، لیکن کس میٹرکس کا نہیں بن سکتا جو کہ ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہو. یعنی کہ if you want to find the determinant of a matrix, that matrix has to be a square one. So now we proceed further. ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ڈٹرمنٹ آ گیا. کس کا ڈٹرمنٹ؟ ایک اسکوائر میٹرکس کا. کوئی بھی آپ کے پاس ایک اسکوائر میٹرکس ہے، اس کے آپ کیا کریں، بریکٹ کو ہٹائیں، بار لگائیں تو آپ کے پاس ایک ڈٹرمنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس ڈٹرمنٹ ایک کو اس طرح سے لکھتے ہیں بارز کے اندر. وہاں پہ بریکٹس ہوتی ہیں، یہاں پہ بار ہے، یعنی کہ اس میں بند کیا ہوا تھا، یہاں پہ ہم نے کھول دیا ہے. اینڈ وی ول بی ایبل ٹو فائنڈ ون ویلو آف دا ڈٹرمنٹ. ٹھیک ہے. Once again, I would like to emphasize the determinant of only square matrices exist. ٹھیک ہے. We proceed further. یہ ایگزامپل لیں. ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک میٹرکس دی ہوئی ہے، ہم نے اس کا کیا معلوم کرنا ہے؟ ڈٹرمنٹ معلوم کرنا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے؟ اس کے اندر جو آپ کے پاس بریکٹس ہیں اس کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ بار لگا دیں گے، آپ کے پاس 3/3 کا ڈٹرمنٹ آ جائے گا. اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور آپ جواب نکال لیں گے. لیکن ایکسپینڈ کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو تو بتایا نہیں ہے، اس کو کیسے ایکسپینڈ کرتے ہیں ڈٹرمنٹ کو. اور میں نے یہ بتایا ہے کہ ڈٹرمنٹ آگے جانے کے بعد ایک جواب آئے گا، ایک نمبر آئے گا. 3 ہو سکتا ہے، 4 ہو سکتا ہے، 0 ہو سکتا ہے، 5 ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد الٹیمیٹلی یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ ون آنسر اینڈ ون نمبر. دیٹ نمبر کوڈ بی اینی تھنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈٹرمنٹ کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. ویلیو انفینٹ ہو سکتی ہے، میں بھی انفینٹ ہو سکتی ہے، دیکھیں گے. لیکن ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 کب ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں پہلے. کہ ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہوتی ہے اس وقت جب کوئی بھی ایک کالم پوری کی پوری 0 ہو جائے. یعنی کسی بھی ایک کالم کے سارے ایلیمنٹ جو اگر 0 0 ہو جائیں تو اس ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہوتی ہے. کوئی ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی آگے پروسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں. یو ول بی ایبل ٹو سے کہ آپ کے پاس جواب 0 آیا. کیسے؟ کوئی سا بھی ایک کالم 0 ہو جائے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے ایلیمنٹس کسی بھی رو کے 0 ہو جائیں تو ہمارے پاس کیا جواب آئے گا؟ ڈٹرمنٹ کا جواب 0 آئے گا. یعنی 2 کنڈیشنز ہو گئی. If any row is 0, the answer is 0. If any column is 0, the answer is 0. The third condition is کہ اگر آپ کے پاس ڈٹرمنٹ کی کوئی سے بھی 2 کالم یا کوئی سی بھی 2 رو برابر ہو جائیں تو ڈٹرمنٹ کا جواب 0 آ جاتا ہے. آپ دیکھیں، اسمارٹلی دیکھیں. ڈٹرمنٹ بہت بڑا دیا ہوا ہے آپ کے پاس تو کوئی سی بھی 2 کالم دیکھ لیں. اگر 2 کالم کوئی سی 2 برابر ہے، آگے مت پروسیڈ کریں، کہیں جواب 0 آتا ہے. کوئی سی بھی 2 رو دیکھیں، دونوں برابر ہیں تو کہیں جواب 0 آئے گا. تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ ان کیس آف اینی ڈٹرمنٹ، اگر آپ کے پاس کوئی سی بھی 2 روز یا کوئی سی بھی 2 کالمز آئیڈینٹیکل ہے تو آپ کے پاس جواب جو ہوگا وہ 0 آئے گا. Now we proceed further and we try to expand this determinant. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں چلیں، اس کو ایکسپینڈ کریں ڈٹرمنٹ کو. ہمارے پاس یہ ڈٹرمنٹ آئے گا، اس کو ہم کیسے ایکسپینڈ کریں گے؟ اس کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی رو کی مدد سے، کسی بھی کالم کی مدد سے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف اینی رو اور اینی کالم. آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ فرسٹ رو کے ساتھ پہلے کیا کریں گے؟ 3 کو لے لیں گے، پھر 3 ملٹیپلائڈ بائی جو کچھ باقی بچا. یہ اب آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گی اور اس کو ہم تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لیتے ہیں. واٹ یو آر سیئنگ ان دا اسکرین ناؤ. Now determinant A is equal to 3, 6, 2, 2, 5, 1, -1, 2 and 4. ٹھیک ہے. اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف، ہم نے کہا ہے کہ فرسٹ رو کی مدد سے ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جواب آیا؟ 3 انٹو اسمالر ڈٹرمنٹ 5, 1, 2, 4 -6, 2, 1, -1, 4. پھر آپ کے پاس کیا؟ +2 انٹو 2 -1 5 2. از اٹ اوکے؟ اب آگے چلتے ہیں جناب. ہمارے پاس کیا آیا؟ ڈٹرمنٹ A is equal to 3 into 20 -2 -6 into 8 + 1 +2 into 4 + 5. اب یہ تو الجبرا ہے، اس کو کیلکولیٹ کر لیں، آپ کے پاس جواب آ جائے گا.
ٹھیک ہے, ناؤ اٹس اوکے. یہ آپ نے دیکھا ہم نے ڈٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کر لیا اور بڑے آسان طریقے کے ساتھ ہم نے ایکسپینڈ کر لیا. ہم نے کیا کیا, فرسٹ رو سے لے لیا, اسی طرح سے آپ فرسٹ کالم سے لے کے دیکھیں اور ایکسپینڈ کریں اور دیکھیں جواب یہی آتا ہے یا نہیں آتا ہے. جواب یہی آئے گا. کسی بھی رو کو لے لیں, کسی بھی کالم کو لے لیں. لیکن یہ ڈٹرمنٹ کا ہم نے کیا کیا تھا, اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے اس کو سالو کیا تھا. اس کے کچھ اور پراپرٹیز ہیں, یہ انشاءاللہ جب ہم ڈٹرمنٹ پڑھیں گے ڈیٹیل میں تو وہاں بہت ساری اس کی پراپرٹیز ہم اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد ہم ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ ڈٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ تو 3/3 کا ڈٹرمنٹ ہے, اگر 50/50 کا ڈٹرمنٹ ہو تو آپ کیسے اس کو ایکسپینڈ کریں گے, اس کا بھی طریقہ کار ایگزیکٹلی یہ ہوگا کہ پہلے 50/50 کا ڈٹرمنٹ لیں گے, اس کو ہم توڑیں گے فردر کتنے 50 ڈٹرمنٹس آف 49 آرڈر کے, پھر اس کے بعد اس کو پھر فردر توڑیں گے. اینڈ سملرلی وی کین ایکسپینڈ دا ڈٹرمنٹ اینڈ فائنڈ دا ویلو آف دس ڈٹرمنٹ آف 50/50. تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں, کوئی وری کرنے کی بات نہیں, ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اس میں طریقہ کار یہ ہوگا, لیکن کچھ پروسیجرز ایسے ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ کافی سہولت ہو جائے گی. کچھ اور پراپرٹیز لیتے ہیں, کچھ اور پراپرٹیز پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس ڈٹرمنٹ کو فردر لیں گے اور اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کچھ اور ڈیفینیشنز آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں یہاں پر. پہلی ڈیفینیشن کس چیز کی ہے, ٹرانسپوز آف اے میٹرکس. ٹھیک ہے, ٹرانسپوز کا کیا مطلب ہے؟ ٹرانسپوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی میٹرکس اے کو لیں اور ایسا کریں کہ اس کی روز کو کالم میں چینج کر دیں, کالم کو روز میں چینج کر دیں. Now what you will be doing, you are changing, یہ جو اس طرح کی روز ہے نا, اس کو کالم میں بنا دیں گے, اس کو یوں کر کے ادھر لے آئیں گے. پھر یہ جو سیکنڈ ہے اس کو سیکنڈ کالم بنا دیں گے, تھرڈ رو کو تھرڈ کالم بنا دیں گے. تو جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی اس کو کہتے ہیں ٹرانسپوز آف دا میٹرکس اے. ٹھیک ہے, اے ٹرانسپوز از واٹ اٹ از obtained بائی انٹرچینجنگ روز انٹو کالمس. ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایک میٹرکس لی, اس کا ہم نے ٹرانسپوز معلوم کیا, یعنی کہ روز کو کالم میں چینج کیا اور کالم کو روز میں چینج کیا. یعنی وہ جو ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں, ایلیمنٹس تو وہی ہیں لیکن ان کی پلیسنگ ذرا ڈفرینٹ ہو گئی ہے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کیا اے ٹرانسپوز اے کے برابر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, وہ میٹرسز جس کے اندر روز اور کالم چینج کرنے کے بعد جو نئی میٹرکس آئے, یعنی ٹرانسپوز جو آ جائے, اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں, اے اور اے ٹرانسپوز کے برابر ہو جائے, تو ان کو کہتے ہیں ہم سیمیٹرک میٹرسز. دا ٹو میٹرسز آر سیمیٹرک اف اینڈ اونلی اف اے از اکول ٹو اے ٹرانسپوز. یعنی سیمیٹرک ہوگی تو اے از اکول ٹو اے ٹرانسپوز ہوگا. اگر اے از اکول ٹو اے ٹرانسپوز ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ میٹرسز جو ہوگی یہ سیمیٹرک ہوگی. یہی چیز کیا ہم ڈٹرمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جب میں ڈٹرمنٹ آپ کو بتا رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈٹرمنٹ کی ایک خاص ویلیو ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کسی بھی ڈٹرمنٹ کو لیں اے اور اس کا اے ٹرانسپوز معلوم کریں تو آپ کے پاس جو الٹیمیٹلی جواب آئے گا وہی ہوگا. یعنی ڈٹرمنٹ اے کی ویلیو اور اے ٹرانسپوز کی ویلیو وہی رہتی ہے. یعنی ان دی کیس آف ڈٹرمنٹ اف یو چینج روز انٹو کالم اینڈ کالم انٹو روز, دا ویلیو آف دا ڈٹرمنٹ ڈز ناٹ چینج. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ڈٹرمنٹ سیمیٹرک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیمیٹرک ان دی کیس آف میٹرسز ہم بات کرتے ہیں. ان دی کیس آف ڈٹرمنٹ اٹ ڈز ناٹ میٹر بیکاز دا ویلیو آف دا ڈٹرمنٹ ڈز ناٹ چینج اف یو چینج روز انٹو کالم اینڈ کالم انٹو روز. تو جناب پھر سے ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ کیا کہا ہے ہم نے سیمیٹرک میٹرکس کے بارے میں, کہ کوئی ایک میٹرکس اے ہے آپ کے پاس, ریکٹینگولر ہو سکتی ہے, اسکوائر ہو سکتی ہے, اس کی روز کو کالم میں چینج کر دیں, کالم کو روز کے اندر چینج کر دیں, جو نئی میٹرکس بنے گی اس کو کہیں گے ہم ٹرانسپوز آف دیٹ میٹرکس اے. اور اگر اے ٹرانسپوز کے برابر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اوریجنل میٹرکس اے تھی وہ سیمیٹرک میٹرکس تھی, یا اے اور اے ٹرانسپوز دونوں میٹرکس سیمیٹرک ہیں. تو یہ میٹرکس اے از سیڈ ٹو بی سیمیٹرک اف اینڈ اونلی اف اے از اکول ٹو اے ٹرانسپوز. تو یہاں تک تو جناب باتیں تھیں سیمیٹرک میٹرسز کی. اب آتے ہیں سنگولر میٹرکس کے بارے میں. سنگولر میٹرکس کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی میٹرکس اے لیں, وہ میٹرکس اگر اسکوائر ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا آپ ڈٹرمنٹ معلوم کریں اور اس ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 آ جائے. واٹ آئی ہیو سیڈ جسٹ ناؤ, اف یو سے دیر از اے میٹرکس اے اینڈ دیٹ میٹرکس از اے اسکوائر میٹرکس
Now we have taken the determinant of that matrix A, and determinant A is equal to 0, then the original matrix A is said to be singular. یعنی کہ وہ میٹرکس جس کے ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سنگولر میٹرکس ہے. تو سنگولر میٹرکس تو یہ اگر 0 نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسے ہم نان سنگولر میٹرکس کہیں گے. Once again I'll try to explain. If you have got a matrix A, if you take the determinant of that matrix and the value of that determinant comes out to be 0, then the original matrix A is said to be singular matrix. If the value of the determinant is not equal to 0, then we say this is a non-singular matrix. تو یہ جناب دو چیزیں بڑی نئی سی نکل کے آ گئی ہیں. ایک سنگولر میٹرکس کی بات ہو گئی, ایک نان سنگولر میٹرکس کی بات ہو گئی. یہ جو نان سنگولر میٹرکس ہے, یہ نان سنگولر میٹرکسز ہیں, یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم انورس کی بات کریں گے, جب کسی میٹرکس کا ملٹیپلیکیٹو انورس معلوم کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ میٹرکس سنگولر ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو ہم نے چلتے چلتے ایک ڈیفینیشن بتا دی, یہ میٹرکس تھیوری کے اندر یا تھیوری آف میٹریسز کے اندر بہت اہم رول ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ڈیفینیشن کو ذہن نشین کر لیجیے گا کہ یو ٹیک اے میٹرکس اے, اف دا ڈیٹرمنٹ آف اے از اکول ٹو 0, دیٹ میٹرکس از سنگولر. نان سنگولر میٹریسز بہت اہم ہوتی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ سنگولر میٹرکس کیا ہوتی ہے یا سنگولر میٹریسز کیا ہوتی ہیں اور نان سنگولر میٹریسز کیا ہوتی ہیں. اس کے اندر ڈیٹرمنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد اس کی ویلیو معلوم کرنے کی بھی آپ نے ترکیب سمجھ لی ہے. آگے چلتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کیا ڈیفینیشنز ہیں. سب سے امپورٹنٹ اور اہم ڈیفینیشن یہ ہے, اس کے لیے ہم ایک یا دو لیکچر پورے مخصوص کریں گے آگے جس وقت ہم ڈیٹرمنٹس پڑھیں گے. اس وقت کے لیے آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس دو میٹریسز دی ہوئی ہیں اے اور بی, ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں, اے بی از اکول ٹو آئی آ جائے یا بی اے از اکول ٹو آئی آ جائے, تو ہم کہتے ہیں اے اور بی ایک دوسرے کے انورسز ہیں. یعنی کہ اے از دا انورس آف بی اینڈ بی از دا انورس آف اے. تو اے بی از اکول ٹو آئی, یا ان ادر ورڈس اے از اکول ٹو بی انورس بی ٹو دی پاور -1 لکھتے ہیں اس کو. اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں بی از اکول ٹو اے ٹو دی پاور -1. یعنی کہ یہ ہمارے پاس نوٹیشن ہے, اور اس صورت میں ہوتی ہے کہ جس وقت کے آپ کے پاس, خیال رکھیں کہ بی بھی آپ کے پاس جو میٹرکس ہے یہ میٹرکس نان سنگولر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اف یو ہیو ٹو فائنڈ دا انورس, بی انورس اسی صورت میں معلوم کر سکتے ہیں جس وقت کے آپ کے پاس یہ نان سنگولر میٹرکس ہوگی. تو جناب یہ آپ کے پاس انورس ہے. آپ نے جب معلوم کرنا ہے, کیسے معلوم کریں گے طریقہ کار, جیسے میں نے بتایا آپ کو, جب ڈیٹرمنٹ کا سیگمنٹ ہم کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم اس کا طریقہ کار پڑھیں گے. ایک دو اور ڈیفینیشنز کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس میٹرکس کیلکولس آ گئی. ابھی تک ہم نے الجبرے کی بات کی تھی, اب کیلکولس کی بات کرتے ہیں. جب کیلکولس کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ڈفرینسیشن اور ایک انٹیگریشن. ہم نے کیا تھا نا وہاں پہ ڈفرینسیشن کس کس چیز کا کیا تھا, الجبرائک فنکشن کا کیا تھا, ٹریگنومیٹرک فنکشن کا کیا تھا, اس کے بعد ایکسپونینشیل فنکشنز کا کیا تھا, لاگریتھمک فنکشنز کا کیا تھا, انورس ٹریگنومیٹرک فنکشنز کا کیا تھا. اب یہاں پہ ہمارے پاس, اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس آف فنکشنز دی ہوئی ہو, ایک میٹرکس ہے آپ کے پاس اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں سارے کے سارے فنکشنز ہیں. مثال کے طور سے ایک لیتا ہوں میں, ایک ہے کالم, یعنی کہ جس کے اندر ایک کالم میں دو روز ہیں, سائن ایکس اور کاس ایکس ہے. یہ جو میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے, میٹرکس آف فنکشنز, اس کا اگر آپ نے ڈیریویٹو معلوم کرنا ہے تو کیسے معلوم کریں گے؟ بڑی آسان سی بات ہے کہ ہر ایلیمنٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیریویٹو معلوم کرنا ہے. اگر آپ کے پاس سائن ایکس کاس ایکس ہے تو آپ سائن ایکس کا ڈیریویٹو لکھ دیں کاس ایکس, اور کاس ایکس کا ڈیریویٹو لکھ دیں مائنس سائن ایکس. اگر آپ کے پاس دوسری فرض کی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے ای ٹو دی پاور ایکس اور ایکس, اس کا اگر ڈیریویٹو معلوم کرنے ہے تو ای ٹو دی پاور ایکس کا ڈیریویٹو آپ کو پتا ہے ای ٹو دی پاور ایکس ہوتا ہے, اور نیچے ایکس کا ڈیریویٹو 1 ہوتا ہے, تو اس کا جواب آ جائے گا ای ٹو دی پاور ایکس 1. تو یعنی کہ ڈیریویٹو معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے میٹریسز کا, کسی بھی میٹرکس کا جو کہ آپ کے پاس دی ہوئی ہو اور اس کے ایلیمنٹ سارے کے سارے فنکشنز ہوں. کیا کرنا ہوگا آپ کو, ہر ایلیمنٹ کو انڈیویجلی ڈیفرینشیٹ کرنا ہے, اور آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ میٹرکس آئے گی وہ اس کا ڈیریویٹو ہوگی. یعنی ایکس میٹرکس ایک دی ہوئی ہے, ایکس ڈیش از اکول ٹو ڈیریویٹو آف ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ آف دی میٹرکس. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس جناب میٹرکس کی ڈیریویٹو آ گئی. اسی طریقے سے میٹرکس کا انٹیگرل معلوم کرنا وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. کیا کریں گے, اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, میٹرکس آف فنکشنز,
اس کے ہر ایلیمنٹ کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہوگا تو آپ کے پاس انٹیگرل ایکس ڈی ایکس آ جائے گا. تو دیٹس ہاؤ وی ڈیفائن دی ڈیریویٹیوز اینڈ انٹیگرلز آف اے میٹرکس آف فنکشن. تو کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پاس جو میٹرکس دی ہوئی ہو وہ میٹرکس آف فنکشنز ہو. اگر میٹرکس آف فنکشنز نہیں ہے یعنی ڈیریویبل فنکشن نہیں ہے تو پھر شاید آپ ڈیریویٹو اس کا معلوم نہیں کر سکیں گے. اور وہی جو طریقہ کار آپ نے کیلکولس کے اندر کسی بھی ڈیریویٹو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیے تھے وہ ایکسکلوسively یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, ریڈیوس کر رہے ہیں بیسیکلی ایک میٹرکس ڈفرینسیشن کو انڈیویجل ڈفرینسیشن کے اوپر, اور انڈیویجل ڈفرینسیشن میں وہی طریقہ کار اپلائی کرنا ہوگا جو کہ ایک نارمل فنکشن کا کرتے ہیں ہم. اسی طریقے سے انٹیگرل کے اندر بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ فنکشن وچ آر انٹیگریبل اس کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جب پوری میٹرکس کو ہم انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم توڑتے ہیں کس کے اندر, انٹو سب پرابلمس آف انٹیگریشن, جس میں ہر ایلیمنٹ کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے جناب ڈیریویٹو بھی آپ کو بتا دیا اور انٹیگرل بھی بتا دیا. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً آج کا جو لیکچر ہے وہ مکمل ہوا. ہم نے ساری میٹریسز مکمل نہیں کی, ہم نے ساری ڈیٹرمنٹس کور نہیں کیے, کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جس وجہ اس کا سیگمنٹ آئے گا تو ہم اس کے اندر یہ کریں گے. ٹھیک ہے, ناؤ لیٹ اس سی واٹ وی ہیو ڈن ٹوڈے. ہم نے میٹریسز کو ڈیفائن کیا, اس کی کچھ ڈیفینیشنز کی, کچھ اس کی ٹرمز کو ہم نے ڈیفائن کیا, اس کے بعد اس کی کچھ پراپرٹیز بتائی آپ کو, اس کا الجبرا آف میٹریسز بتائی, کیلکولس آف میٹریسز بتائی, ڈیٹرمنٹس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا, اور ڈیٹرمنٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہوتی ہے, کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں. اس کی ڈیٹیل میں پراپرٹیز ہم ڈیٹرمنٹ کے سیگمنٹ میں پڑھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فنڈامنٹل گراؤنڈ ورک ہم نے تیار کر دیا ہے. یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر تھا, یہاں تک ہم نے مکمل کیا. اب جو نیکسٹ لیکچر آئے گا اس کے اندر ہم کیا بات چیت کریں گے, جس کے اندر ہم سسٹمز آف لینئر ایکویشن یعنی پراپر لینئر الجبرا اب اسٹارٹ ہو جائے گا. پراپر سیگمنٹ نیکسٹ لیکچر کے اندر اسٹارٹ ہو جائے گا. اس لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو 2-3 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے پراپر نوٹس ارینج کر لیں. وہ جو کتاب میں نے آپ کو سجیسٹ کی ہے وہ کتاب اگر حاصل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آج بتایا ہے میٹریسز, یہ اگر آپ ایف ایس سی اور میٹرک کی کتاب نکال کے اس کو ریوائز کریں تو بہت اچھا ہوگا. اور کچھ 2-4 ایک سوال کر لیں جس کے اندر آپ ملٹیپلیکیشن کے سوال دیکھ لیں, کچھ ایڈیشن کے سوال دیکھ لیں. اگر آپ کو بہت اچھا ہے انورس معلوم کرنا آتا ہے میٹریسز کا تو وہ معلوم کر لیں 2-4 ایک سوال اس کے, کیونکہ یہ جو چیز تھی, جو سیگمنٹ تھا آج کا, جو لیکچر تھا, اس میں ہم نے صرف انٹروڈیوس کرایا ہے کیا چیز, میٹریسز اور ڈیٹرمنٹس. اس کو ہم کافی ڈیٹیل میں کور کریں گے. جیسے میں یہ لیکچر پڑھاتا جاؤں گا, آپ کے ساتھ کام کرتا جاؤں گا, تو میری آپ کو ایڈوائز یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کام کریں. اگر ساتھ ساتھ کام نہیں کریں گے تو یہ کام بہت بڑا ہو جائے گا. کسی وقت ہم بیچ میں کمپیوٹر بھی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ کمپیوٹر سے آپ کس طرح سے چیزیں سالو کریں. تو جو کمپیوٹر کی نالج ہے وہ بھی یہاں پر ضرورت پڑے گی. لیکن نیکسٹ لیکچر جو آئے گا اور اس کے بعد جو 7-8 لیکچرز ہوں گے تھیوری آف ایکویشنز کے بارے میں یا سائملٹینیس لینئر ایکویشنز کے بارے میں, تو یہ وہی چیز ہیں جو کہ آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر سائملٹینیس لینئر ایکویشن سالو کی تھی, اسی طریقے سے ہم اس کو سالو کریں گے. لیکن یہاں پر 2 ایکویشنز نہیں ہوں گی, 3 ہو سکتی ہیں, 4 ہو سکتی ہیں, 5 ہو سکتی ہیں, n ہو سکتی ہیں, یعنی سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی ہم بات کریں گے. جب تک کے لیے آپ یہ سوال کرتے رہیے گا اور ایکسرسائز جاری رکھیے گا, اپنے آپ کو تیار رکھیے گا, کیونکہ اب جب پراپر سیگمنٹ ہوگا تو ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور پھر پرابلمس آئیں گی. تو میں اس ایڈوائس کے ساتھ کہ ہم نے ایک کنٹینیوسلی پرسسٹنٹلی کام کرنا ہے, یعنی کہ ایک دن بہت کام کر لیا اور ایک دن کام نہیں کیا, ریگولرلی کام کرنا ہے. میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا اس نصیحت کے ساتھ کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.